اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے KPK میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی, اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, KPK میں بھی ہوتا ہے. میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب KPK سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کی وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, KPK میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ایک بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں. یہ حرام ہے, غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے, وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو. بھائی کسی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے, اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا, تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی NGO بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی, وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے, اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو NGOs تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ, تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی, وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں, جو محافظ ہوتے ہیں, وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. KPK میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, کئی بھائی, کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ, میرا بھائی ہے ہی نہیں. یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ, چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے, تو ایسے کیسز ہیں, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا, بڑے بڑے مارٹ ہیں, مال ہیں, جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ
کہ جو طلاق یافتہ تھیں جاب کر رہی تھیں اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں, قیصر راجہ کے لیے, اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے. اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. یہ مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم, سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرل وہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں, ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہو؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا, اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا, ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا, تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے.
شوہر کی تو پھر کوئی 2% کی حیثیت رہتی نہیں ہے, اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم, اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو, یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں, لڑکوں کے لیے الگ بنا دو, آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ, اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اس سے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ شرم ختم, کیونکہ سیکولر طبقے کے نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہے, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول